اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تجلیات دعائے سماعت کی عرفانی تشریح علامہ عقیل الغروی کے قلم سے۔ آئیے دل اور روح کی دنیا میں ایک نئے سفر پر چلتے ہیں۔ اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے جو میں بیان کر چکی ہوں، اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے بکس آف عقیل الغروی میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جو اصحاب ہیں انہوں نے استفسار کیا تھا کہ حضور ہم آپ پر کس طرح صلوات بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف الفاظ و عبارات یا متعدد صیغے صلوات کی تعلیم فرمائے۔ ایک روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جن کی اسکرین شاٹ میں یہاں پر ملاحظہ کر دوں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خود زیر مطالعہ متن دعائے سماعت میں جو کلمات درود ہیں وہ بعض اضافات کے ساتھ اسی اسلوب اور نہج پر واقع ہیں۔ ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر ایک بحث اور بھی ہے۔ لفظ آل سے متعلق بعض حضرات آل سے ہر مومن اور مسلم کو مراد لیتے ہیں اور استدلال یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آل فرعون سے مراد فرعون کے سبھی ماننے والے ہیں۔ یہاں پر علامہ محسن علی نجفی کے الفاظ مستعار لینے کا جی چاہتا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے اپنے تفسیر حواشی میں آیہ صلوات کے ضمن میں لکھا ہے کہ نامعلوم ان کو آل فرعون کیوں یاد آتے ہیں جبکہ احادیث میں آل ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو تحقیق اس بات پر ہونی چاہیے کہ آل ابراہیم سے مراد کون ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عنایت کی۔ علامہ شیخ محسن علی نجفی مزید فرماتے ہیں چونکہ کتاب و حکمت ابراہیم کی ذریت کو عنایت ہوئی ہے، لہٰذا یہاں بھی آل سے مراد ذریت ہیں۔ ثانیاً اگر آل سے مراد ہر مومن ہے تو انہیں درود بھیجتے ہوئے آل کے ذکر سے کترانا نہیں چاہیے، جبکہ یہ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کہتے ہیں اور آل کا ذکر نہیں کرتے۔ ثالثاً اگر آل سے مراد ہر مومن ہے تو پھر اصحاب و ازواج کے الگ ذکر کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ بھی اہل ایمان کے ضمن میں ہی آتے ہیں۔ یہ چیز القرآن الکریم ترجمہ و حاشیہ علامہ محسن علی نجفی دار القرآن الکریم اسلام آباد 27/2001 میں شائع ہونے والی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کے علاوہ فکری، نظریاتی، دلی اور عملی طور پر دنیا کے تقریباً تمام مسلمان اس پر متفق رائے اور متحد الخیال ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود میں ان کی ذریت طیبہ اور آل مطہر بھی شریک ہے۔ خصوصاً نماز میں اس سلسلے میں حضرت امام شافعی کے یہ 2 اشعار بھی ضرب المثل کسی شہرت رکھتے ہیں کہ جو ان کے دیوان کے قلمی اور مطبوعہ سبھی نسخوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے یہ شعر عربی زبان میں ہے کہ جس کے مطلب ہیں: اے پیغمبر خدا کے گھرانے والوں، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض قرار دے دی ہے اور تمہارے عظیم فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ درود و صلوات کے ساتھ دعائے سماعت تمام اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دعا گزار جو کچھ بھی حاجت و طلب رکھتا ہو رب کریم کے حضور میں عرض کر سکتا ہے۔ دعا کے بعد چند چھوٹے چھوٹے فقرے بتائے گئے، وہ بھی غالباً منشآت علماء ہیں اور اسی لیے اختلاف ہے کہ ابن فہد نے کچھ کلمات تجویز کیے ہیں، ابن طاؤس نے کچھ اور شیخ کفعمی نے کچھ اور۔ جلسہ درس دعا سے اٹھتے اٹھتے ایک بار پھر دعا کے بالکل شروع کے الفاظ پر نظر ڈالی جائیے تو شاید آخر تک ایک نئے نقطۂ نظر سے تازہ تر مطالب کے سراغ میں آپ خود ایک دورہ مکمل کر لیں۔ اللہم انی اسألک باسمک عالی، اے معبود برحق میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے اس نام کے توسل سے
بعید نہیں ہے کہ یہ اس میں مستعصر کی طرف اشارہ ہو، اس لیے کہ حضرت احدیث عزا سماؤ جلہ شانہ کا جامع ترین اور عظیم ترین اسم گرامی تو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے بعد آپ پر صلوات و سلام میں شریک آپ کے نور پارے، آپ کے اہل بیت مطہرین و معصومین علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء عظیمہ ہیں کہ جن سے توسل صراط مستقیم سے حسن تمسک اور حضرت احادیث پر کمال توکل کی علامت بھی ہے، اور یہاں پر شرح کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آگے دعائے سماعت متن و ترجمے کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کی عربی کی جو اسکرین شاٹس ہیں وہ سامنے لگا دوں گی اور ترجمہ آپ کے لیے بیان ہے۔ اے معبود برحق، میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے اس نام کے توسل سے کہ جو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ کرم فرما ہے، کہ جس کے ذریعے سے آسمان کے بند دروازوں کے کھلنے کے لیے گزارش کی جائے تو وہ مہربانی کے ساتھ کھل جائیں، زمین کی تنگیوں کے لیے کشادگی کی التماس کی جائے تو وہ کشادہ ہو جائیں، مشکلوں میں آسانیوں کے لیے التجا کی جائے تو وہ آسان ہو جائیں، اور مردوں کے زندہ ہو جانے کے لیے زاری کی جائے تو وہ زندہ ہو جائیں، اور آفتوں اور بلاؤں مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے منت کی جائے تو وہ دور ہو جائیں، اور تیری بارگاہ میں سوالی ہوں تیری کرم گستر ذات کے جلال کے واسطے جو سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ باعزت ہے، جس کے آگے سبھی ذاتیں سرنگوں ہیں اور ساری گردنیں خمیدہ ہیں، تمام آوازیں لرزاں اور تمام دل تیرے خوف و ہراس میں ہیں۔ تیری سرکار میں ملتجی ہوں تیرے اس قوت کے سہارے سے جس سے تو نے اپنی اجازت کے بغیر آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے روک رکھا ہے، اور آسمانوں اور زمین کو فنا ہو جانے سے بچا رکھا ہے، اور تیرے دربار میں عرض پرواز ہوں تیری اس مشیت کے تصدق سے تمام دنیائیں کہ جس کی مطیع ہیں، اور تیرے اس کلمے کے طفیل میں کہ جس سے تو نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، اور التماس کر رہا ہوں تیری اس حکمت کے سہارے سے جس سے تو نے حیرت انگیز خلقتیں بنائیں، اور جس سے تو نے تاریکی کو پیدا کیا، اس تاریکی کو رات بنایا اور اسی رات کو ظرف سکون و سامان قرار بنایا، اور جس حکمت سے تو نے روشنی کو پیدا کیا، اس روشنی کو دن بنایا، دن کو زندگی کی تگ و دو اور دید و دریافت کی رزمگاہ بنا دیا، اور جس حکمت سے تو نے سورج کو پیدا کیا، اس سورج کو روشنی کا سرچشمہ قرار دیا، اور جس حکمت سے تو نے چاند کو پیدا کیا اور اس چاند کو اجالے کا ذریعہ بنا دیا، اور جس حکمت سے تو نے کہکشائیں پیدا کی، ان کہکشاؤں کو روشن ستاروں، آسمانی قلعوں، قدرتی چراغوں، فطری سجاوٹوں اور حفاظتی ہتھیاروں کی صورتیں عطا کر دیں، اور ان سب کے لیے چمک کر ابھرنے، بجھ کر ڈوب جانے کی جگہیں، اور ان کے لیے نکلنے اور رواں دواں رہنے کے راستے، ان کی سیر و گردش کے لیے دائرے اور تیرنے کے لیے فضائیں بنائیں، اور آسمان بزرگ میں ان سب کی منزلیں مقرر فرمائیں۔ کیا اچھی منزلیں مقرر فرمائیں، ان سب کو صورتیں بخشیں، اور کیا اچھی صورتیں بخشیں، ان سب کو اپنے ناموں سے اس طرح شمار کیا کہ اس سے بہتر شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اپنی حکمت سے ان کا ایسا انتظام کیا کہ اس سے بہتر انتظام ممکن نہیں، اور کیا ہی خوب انتظام کیا، اور اس سب کو رات کی سلطنت اور دن کی حکمرانی سے اور گھڑیوں اور برسوں کی گنتیوں سے اور پورے حساب سے مسخر کیا، اور ان سب کا منظر تمام انسانوں کے لیے بس ایک ہی نظر بھر کر رکھا، اور میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اے معبود برحق تیری اس بزرگواری کے طفیل، جس بزرگواری سے تو اپنے خاص بندے اور اپنے پیغمبر عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، مقدس ہستیوں کے روبرو، مقرب فرشتوں کی دھیمی آوازوں سے بلند تر، اجالوں کے بادلوں سے پرے، تابوت شہادت سے بالا تر، بزیر مشعل اور طور سینا میں اور حویرس کے پہاڑ میں اور وادی مقدس میں، اس مخصوص مبارک مقام پر دہنی جانب کے پہاڑ پر ایک درخت کے ذریعے سے، یا پہاڑ کی داہنی جانب یا مبارک پہاڑ پر ایک درخت کے ذریعے سے،
اور مصر کی سرزمین پر تو نمایاں ترین علامتوں کے ساتھ، اور جس دن بنی اسرائیل کے لیے دریا کو دوپارہ کیا، اور اس چشمہ زار میں جس سے تو نے گہرے سمندر میں عجائبات بنائے، اور دریا کے بہتے پانی کو اتھا گہرائی میں پتھر کی طرح جما کے رکھ دیا، بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا، اور ان کے صبر کے بدلے ان پر تیری نازشیں پوری ہوئیں، ان پر نوازشوں کا بڑا وعدہ مکمل ہوا، اور انہیں مشارق و مغارب زمین کا وارث بنایا، جس میں تمام لوگوں کے لیے برکتیں عطا کی، اور فرعون اس کے لشکروں اور سواریوں کو غرق کر دیا۔ اور میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے توسل سے جو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ گرم گستر ہے، تیرے اس بزرگواری کے طفیل میں جسے تو نے تجلی فرمائی، اور موسیٰ کلیم علیہ السلام کے لیے طور سینا پر، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلے مسجد خیف میں، اپنے برگزیدہ اسحاق علیہ السلام کے لیے بئر شع میں، اور اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کے لیے بیت العیل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے عہد و پیمان، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اپنی قسم، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنی گواہی، اور مومنین کے لیے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اپنے ناموں کے واسطے سے دعا کرنے والوں کی دعائیں مستجاب فرمائیں۔ اور میں سوالی ہوں تیری اس بزرگی سے کہ جو ظاہر ہوئی عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے لیے زمانے کے گنبد گرداں پر، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے ان معجزات کا واسطہ دے کر جو سرزمین مصر میں ظاہر ہوئے، تیری سلطنت قاہرہ کی عظمت اور غلبے کو ظاہر کرنے کے لیے نادر معجزات یا انوکھی نشانیوں کے ذریعے تیری قدرت متعلقہ کے اعزاز سے اور کلمہ تامہ کی شان سے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تیرے اس حکم کے واسطے جس کے ذریعے تو نے آسمان اور زمینوں کے مکینوں اور دنیا و آخرت والوں غرضے کے سبھی پر مہربانی فرمائی۔ اور میں سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی تمام خلقت پر احسان فرمایا۔ میں سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت قاہرہ کے واسطے کہ جس سے تو نے تمام لوگوں، تمام جہانوں پر اپنی بندگی نافذ فرمائی۔ میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نور کے واسطے سے کہ جس کی ہیبت سے طور سینا میں بوس ہو گیا، اور تیرے علم، تیرے جلال، تیری کبریائی، تیری عزت، تیری جبروت کے واسطے دے کر سوال کرتا ہوں زمین کہ جن کا بار نہ اٹھا سکی، آسمان جن کے لیے عاجزی سے جھک گئے، عمیق اکبر یا اوقیانوس کی گہرائیوں میں تلاطم پیدا ہوا اور سمندر جم کر رہ گئے، پہاڑ سرنگوں ہو گئے، اور یہ زمین اپنے سر بفلک پہاڑوں کے ساتھ ساکن و ساکت ہو گئی، اور تمام خلقت سر بتسلیم ہو گئی، اور ہواؤں کے بھی دم گھٹ کے رہ گئے، اور آگ اپنی ہی جگہ بجھ کے رہ گئی۔ میں سوال کرتا ہوں تیری سلطنت کے واسطے سے جس کے ذریعے سے ہمیشہ تیرا غلبہ نمایاں رہا، جس کی بنا پر آسمانوں اور زمینوں میں تیری مدحت ہوتی رہی ہے، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے اس سچے کلمے کے واسطے سے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے حق میں رحمت کے ساتھ جاری ہوا، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے اس حکم کے واسطے سے کہ جو ہر شے پر غالب ہوا، اور تیرے اس نور کے واسطے سے جس کے ذریعے تو اس پہاڑ پر جلوہ و بار ہوا، اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا، موسیٰ غش ہو کر گرے، تیری اس بزرگواری کے واسطے سے کہ جو طور سینا پر ظاہر ہوئی، اور جس سے تو نے اپنے خاص بندے اور اپنے پیغمبر عمران کے بیٹے موسیٰ سے گفتگو کی، تیری اس طلعت کا واسطہ کہ جو سائر میں جلوہ ساماں ہو گئی۔ سائر یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی مناجاتوں کی جگہ ہے۔ اور تیرے ظہور کے واسطے سے کورے فاراں پر، پاک بازوں کے پا انداز پر، صف بستہ ملائکہ کے لشکر میں، تیری تسبیح کرنے والے فرشتوں کے خشوع میں میں سوال کرتا ہوں تیری ان برکتوں کے طفیل کہ جو تو نے ابراہیم اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرار دی، اسحاق اپنے منتخب بندے کے لیے امت عیسیٰ علیہ السلام میں قرار دی، یعقوب اپنے عبادت گزار کے لیے امت موسیٰ علیہ السلام میں قرار دی، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی اطرت و ذریت اور امت میں قرار دی۔ اے معبود برحق، جس طرح ہم پردہ خفا میں رہے اور ہم نے انہیں نہ دیکھا پھر بھی ہم ان پر ایمان لائے پوری سچائی اور پوری امانت داری، تو ہم سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور برکتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر، رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اس سے بہتر کہ جو تو نے درود نازل فرمایا، برکت و رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک
تو ستودہ صفات والا بزرگوار ہے، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر گواہ، ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ اے معبود برحق، اس دعا کا واسطہ، ان اسماء کا واسطہ جن کی ظاہری اور باطنی حقیقتوں کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور مجھ سے وہ سلوک فرما کہ جو تیرے شایان شان ہے، وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں سزاوار ہوں۔ میرے گزشتہ و آئندہ گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ پر اپنے رزق حلال کی ارزانی فرما، مجھے بچا لے برے لوگوں، برے پڑوسیوں، برے دوستوں، برے حاکموں کی نیاز مندی سے۔ یقیناً تو اپنے ہر ارادے پر پوری قدرت، ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اے ساری کائنات کے پروردگار، میری دعا کو قبول فرما۔ اے معبود برحق، اے بے انتہا محبت کرنے والے، اے بے انتہا احسان کرنے والے، اے آسمانوں کے اور زمین کے سجانے سنوارنے والے، اے جاہ و جلال والے، اے عظمت اور احسان والے، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، اس دعا کا واسطہ، علامہ مجلسی نے مصباح سید ابن باقی سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دعائے سماعت کی تلاوت کے بعد یہ جملے کہے جائیں، جس کا ترجمہ ہے: اے معبود برحق، اس دعا کا واسطہ اور واسطہ ان اسماء کا کہ جن کی تفسیر، تعویل، باطن، ظاہر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، صلوات نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اتنا کہہ کر اپنے مخصوص حاجات طلب کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما کہ جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں مستحق ہوں۔ میری طرف سے فلاں ابن فلاں سے انتقام لے، یہاں پر اپنے دشمن کا نام لیجئے۔ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے، میرے والدین اور تمام مومنین و مومنات کے بھی تمام اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے رزق حلال سے مجھ پر کشادگی اور کشائش فرما، مجھے بچا لے برے انسانوں، برے بندوں، برے ہمسایوں، برے حاکم، برے ساتھی، برے دن اور بری ساعت سے۔ میرا انتقام لے لے ہر اس فرد سے کہ جو مجھے دھوکہ دے، جو مجھ پر زیادتی کرے، جو میرے اور میرے اہل و اولاد، میرے بھائیوں، میرے پڑوسیوں اور مومنین و مومنات میں سے میرے نزدیکیوں پر ظلم و زیادتی کا خواہاں ہو۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے اس کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اے سارے جہانوں کے پالنے والے، میری دعا قبول فرما لے۔ اے معبود برحق، اس دعا کا واسطہ مہربانی فرما اور نادار مومنین و مومنات کو بے نیازی اور ثروت، بیمار مومنین و مومنات کو شفا اور صحت، زندہ مومنین و مومنات کو عزت اور مردہ مومنین و مومنات کو مغفرت اور رحمت، اور مسافرین مومنین و مومنات کو ان کے وطنوں تک سلامتی اور فائدہ مندی کے ساتھ واپسی نصیب فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اور درود نازل فرما ہمارے آقا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ عطرت پر۔ بہت بہت سلام بھیج جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اے معبود برحق، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دعا کی حرمت کے طفیل، نیز جو اسماء اس میں رہ گئے ہیں، اور اس دعا کی اس تفسیر اور تدبیر کے واسطے سے جس کا تیرے سوا کوئی احاطہ نہیں رکھتا، کہ میرے لیے سر انجام فرما۔ دعا گزار اس کے آگے اپنی مخصوص حاجت کو ذکر کر سکتا ہے۔ یہاں پہ اس دعا کا اختتام ہے۔ مسک ختام۔ جی چاہتا ہے کہ جس نام نامی، اسم سامی اور واسطہ گرامی سے اس رسالہ تجلیات یعنی شرح دعائے سماعت کو حسن انتساب کا اعزاز دیا گیا ہے، اسی درج گوہر کا ایک گوہر شہوار اس وجیزے کے اختتام پر مسک و مہر ختام قرار دیا جائے۔ احادیث کے مستند اور معتبر مجموعوں میں یہ روایات آئی ہیں کہ قرۃ العین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا: روز جمعہ جس وقت کے نصف قرص آفتاب غروب ہو چکا ہو، کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے اس ارشاد گرامی کو آویز کو گوش دل بنائیں اور تمام روایات علماء اور غبات کی یہ تاکید پیش نظر رکھیں کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ دعائے سماعت روز جمعہ کی آخری ساعتوں میں تلاوت کی جائے۔ دونوں روایتوں کو تطبیق دے کر حصول مدعا
اور مسرت فردوس کشا سے بہرایاب ہوں، فیضان تجلیات سے فیض یہاں پہ اس کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ میں اپنی پہلی والی جو اسی کتاب کی پارٹ نمبر 1 تھا، اس میں ایک اسکرین شاٹ کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، بہرحال کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اس اسکرین شاٹ کو لگانا بھول گئی، آپ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اس اسکرین شاٹ کو ایک دفعہ اس والی آڈیو کے اینڈ میں دوبارہ لگا رہی ہوں، جو کہ آپ کے سامنے ملاحظہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری اس غلطی کی خطا آپ نے معاف فرمائی ہوگی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔